من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون صدق اللہ العظیم۔ اگر یہ چاہتے ہو اللہ کے نزدیک حقیقی عزت ملے، دنیا اور آخرت میں سعادتیں، سکون اور اطمینان نصیب ہو، قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ، اس کا واحد حل ہے اللہ کی توحید سے وفا کرنی ہے، بے وفائی نہیں کرنی۔ اللہ کے توحید کے ہر گوشے کو سمجھنا، اس پہ پکا رہنا، اور جو پکے نہیں ہیں ان کی فکر کرنا، اس میں کامیابی ہے۔ دعوی توحید کا دوبارہ اعادہ اور دلیل مذکور کا ثمرہ ہے۔ فرماتا ہے اللہ، نہ پکڑو تم دو معبود، الہین کے بعد اثنین کیوں آیا؟ یہ نص ہے کہ مقصود نفی تعدد ہے، جن سے الوہیت کی نفی نہیں ہے۔ ایک الہ، 2 3 4 10 100 تعدد کی نفی ہو رہی ہے۔ نہ پکڑو دو معبود، اگر الہین ہوتا نا صرف، پھر یہ ہوتا کہ 2 نہ بناؤ، 3 4 5 6 بنا لو، دو معبود نہ بناؤ، نہیں سوائے اس کے وہ ایک معبود ہے، پس خاص مجھ ہی سے پس تم ڈرو، میرے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ دوسرے نمبر پہ اگر اثنین نہ ہوتا تو پھر مطلب یہ ہوتا کہ ایک نہ بناؤ، بنانے ہیں تو پھر کئی بنا لو، اس لیے اثنین آیا، الہ نہیں بنانے دو، الہ ایک ہی ہے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور اسی کا دین یعنی اطاعت ہے ہمیشہ کے لیے، اسی کی تابعداری کرنی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا بھلا اللہ کے سوا تم ڈرتے ہو؟ اللہ ہی سے ڈرو۔ باقی وما بکم من نعمت فمن اللہ، امتنان بطور زجر ہے، زجر ڈانٹ مقصد ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس نعمت سے ہے پس وہ اللہ کی طرف سے اکیلے، یہ تو ایک واسطہ ہے، فلاں نے چیز دی، فلاں نے خدمت کی، اصل میں جتنی نعمتیں ہیں فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جب چھوتی ہے تمہیں مرض، فقر، کاتسالی، فإلیہ تجأرون، بس اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو، اسی کی طرف تم چیختے ہو۔ پھر جب دور کر دیتا ہے تکلیف کو تم سے، بس پریشانی ہے، اللہ کو پکارتے ہو نا، ناگہاں ایک جماعت تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے، فلاں نے میرے مسئلے حل کر دیے، کوئی حل کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، تاکہ وہ انکار کرے اس چیز کے ساتھ جو ہم نے ان کو دی ہے۔ پس تم نفع اٹھاؤ، تھوڑا سا دنیا میں اٹھا لو، اشارہ تخفیف اخروی ہے، فتمتعوا، پس تم نفع اٹھاؤ، پس ان قریب جان لو گے۔ اگر مولانا اسامہ کہیں استاد جی مفعول کا ذکر کوئی نہیں، تو جواب ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَاقِبَتَكُمْ، مفعول معذوف ہے،
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، زجر اور دوسری بار نفی شرک فعلی کا ذکر ہے۔ اس میں اور بہت بڑی تفسیروں کے خلاصے آ جاتے ہیں، یہ جو آپ لکھتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور کرتے ہیں اس کو جو نہیں جانتے۔ کس کو نہیں جانتے؟ اپنے جھوٹے معبودوں کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ کس کو نہیں جانتے کہ کیا یہ نفع دے سکتے ہیں یا نقصان؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کرتے ہیں ان کے لیے جو نہیں جانتے ان کی حقیقت کو، یعنی یہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ حصہ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے رزق دیا، مال سے نظر مانتے ہیں، جس طرح آج 11ویں ہے، 12ویں ہے، رجبی ہے، فلاں چیز ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتی ہے، چڑھاوا ہے، جی مما رزقناہم، مجھ سے جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ تاللہ، تخویف اخروی ہے، لتسألن عما کنتم تفترون، شتر بے مہارو، یہ دنیا دار الاعمال ہے، البتہ ضرور بے ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اپنے ناموں پہ نہ رہو، اپنے کاموں پہ رہو۔ نام ہو اسجد، زیادہ سجدہ کرنے والا اور بھول کے بھی سجدہ نہ کیا ہو۔ نام ہو غلام مصطفیٰ اور نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہ ہو۔ نام ہو عبداللہ اور غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ نام ہو حبیب الرحمن اور رب کا محبوب نہ بنے۔ اس لیے نام نہیں، کام ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور کرتے اللہ کے لیے بیٹیاں، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یہ جملہ معترضہ ہے جو ابھی شروع کیا نا میرے پاس جمل، انشاءاللہ آج سبق میں آ جائے گا۔ سبحانہ، بات ہو رہی ہو، درمیان میں ایک بات آ جائے، پھر بات، میں کہوں بھائی طالب علم صفائی کا خیال کیا کرو، ٹائم پہ پہنچا کرو، درمیان میں کہوں آج سب کھڑے ہیں، جاؤ بھائی اسٹور سے چیز لے لو، یہ موضوع سے ہٹ کے یہ جملہ معترضہ ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یہ سبحانہ جملہ معترضہ ہے، درمیان میں عارض ہو۔ اور ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اللہ کے لیے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں نہ بیوی ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، لڑکی تو باعث رحمت اور برکت ہے۔ قرآن نے جب اولاد کا ذکر کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، پہلے لڑکیوں کا ذکر ہے پھر لڑکوں کا ذکر ہے۔ حافظ محمد ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچی میں رہتے تھے، حضرت قائی صاحب کے خصوصی شاگرد تھے، بڑے نیک آدمی تھے، تصوف میں بھی بہت زیادہ اللہ نے انہیں سمجھ اور سوچ اور عمل عطا کیا تھا۔ فرماتے تھے بیٹیوں کا ذکر پہلے ہے، ماں باپ کے بارے میں بیٹا سنے تو شاید سستی کر جائے گا، بیٹی ایک بچے کی انگلی پکڑے گی، ایک کو اٹھائے گی، جلدی جلدی ماں باپ کے گھر پہنچ جائے گی، اسی بچیوں میں بنسبت بچوں کے احساس زیادہ ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب خوشخبری دیا جاتا ہے کہ ان کا لڑکی کے ساتھ کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، ظل وجهه مسودًا، ہو جاتا ہے چہرہ اس مشرک کا سیاہ، وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، ہماری کتابوں میں تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے بنات کا جمع حدیث میں ہے، آئیے سمجھ بات، اور شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، بہرحال جب حضرت فاطمہ آتی، وہ سب سے چھوٹی تھی نا، اور دوسری جلدی فوت ہو گئی، تو آتی تھی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے، یار ماں باپ کو یہ سبق دیا کرو، بہن امیر ہے تو آئے اس کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں، لیکن اگر غریب ہو تو پھر جو ہے بہن کی عزت نہیں، وقار نہیں، خدارا یہ رحمت کا دروازہ ہے، اس کو کھول کے رکھنا ہے۔ بہن چھوٹی ہے بڑی ہے، نیک ہے گنہگار ہے، امیر ہے غریب ہے، عالمہ ہے جاہلہ ہے،
پیار محبت ہاکدہ بیٹیوں کے ساتھ، بھتیجیوں اور بھانجیوں کے ساتھ۔ جی ظل وجہ مسودہ، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ، حالانکہ وہ غم سے بھرا، وہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ یتوارا من القوم، اپنے آپ کو چھپاتا ہے قوم سے، برائی سے، وہ برائی کی خوشخبری دی گئی اس کے ساتھ، اسے خوشخبری دی گئی اور برائی سمجھتا ہے، عذاب سمجھتا ہے۔ ایمسکو، کیا روک کے رکھے اس بیٹی کو اوپر ذلت کے، دفن نہ کرے۔ وہ ضمیر مذکر کی آئی ہے کیونکہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے نا، ما بشر بہ، کیا روک کے رکھے اسے ذلت پہ یا پھر دھانس دے اسے مٹی میں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں اللہ کی طرف، بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ بیٹی تو اعلیٰ اولاد ہے، لیکن تمہارے نزدیک اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ زندہ درگور کر دیتے ہو اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ، مثل السوء، ان کے لیے سو ہے نا جی، ان کے لیے بری حالت ہے، اور اللہ کے لیے صفت اعلیٰ ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ پاک غالب حکمت والا ہے۔ تخویف دنیاوی، اور اگر اللہ تعالی گرفت کرے لوگوں کی بسبب ان کے شرک کے، نہ چھوڑے زمین پہ کوئی چوپایا، لیکن یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، جل کے آتی ہیں عذابوں کی آخرت میں۔ اب فرعون کو عذاب ہوا، غرق ہوا، اب بھی عذاب ہو رہا ہے برزخ میں، لیکن اللہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے وقت مقرر تک، پر جب وقت مقرر آ جائے گا نہ طلب تاخیر کی کر سکیں گے، ایک گھڑی اور طلب تقدیم کی سے تو کر ہی نہیں سکتے۔ میں درس میں عرض کر رہا تھا، یہ غامدی ملعون یہ کہتے ہیں جزا سزا قیامت کے دن ہوگی، ابھی تو حساب نہیں ہوا تو سزا کیسے شروع ہوگی؟ تو دنیا میں جو انسان کو سزائیں ملتی ہیں، ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا، کسی کو تنگ کیا تو وہ تنگ ہوتا ہے، مکافات عمل نہیں چلتا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا تو اپنی عزت مجروح ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ غداری اور منافقت کی ہے تو اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ سزائیں دنیا میں جب ہیں تو برزخ میں تو بطریق اولا ہیں، ہاں روح مع الجسد وہ قیامت کے دن جزا اور سزا ہوگی۔ جی اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے جو ناپسند سمجھتے ہیں بیٹیاں شرکا، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کو کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے، یقیناً بے شک ان کے لیے دوزخ ہے، اور بے شک وہ مفرتون ایک معنی بدلہ دیے جائیں گے، دوسرا معنی ہے آگ کی طرف آگے کیے جائیں گے، سزا ملے گی انہیں، سمجھے، انہم مفرتون، انہیں آگ کی طرف آگے کیا جائے گا، انہیں سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا۔ تخویف اخروی، قسم ہے اللہ کی البتہ تاکہ بھیجا ہم نے رسولوں کو طرف امتوں کے آپ سے پہلے، ختم نبوت کی دی رہی ہے، غامدی لانتی ختم نبوت میں بھی اس کا بڑا ڈھیلا عقیدہ ہے، یہ مرزائیوں کا ایجنٹ ہے۔ پھر خوبصورت کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو شرک اور تکذیب، پس وہ شیطان آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اور نہیں اتارا ہم نے آپ پہ کتاب کو مگر تاکہ آپ بیان کریں ان کے لیے سنت کو، سنت کے ساتھ آپ بیان کریں قرآن کو۔ آپ نے کیا کہ نہیں؟ اقیم الصلاۃ، کتنی رکھتے ہیں، کتنی نمازیں، کس ٹائم پہ، جی روزہ کس طرح، افطاری سحری، کون سی چیز مفسدات میں سے ہے، کون سی چیز مکروہات میں سے ہے، وہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، پانچویں عقلی دلیل، اور اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی،
پھر آباد کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو بعد اس کے ویران ہونے کے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں البتہ عبرت ہے، غور و فکر کرو تو عبرت ہے۔ یہ خاموش تبلیغ ہے، یہ بھینس، یہ گائے، یہ اونٹنی، یہ بکری، یہ بھیڑ، یہ تمہارے لیے لعبرہ، البتہ عبرت کا باعث ہے، سبب ہے۔ مضارع ہے نا، ہم پلاتے رہتے ہیں تمہیں اس سے، من تبیزی بعض اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے سب کچھ پیٹ سے نہیں، بعض یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ یہ جو انعام ہے نا جی، یہ اسماء مفردہ میں سے ہے لفظاً، اور معنی جمع ہے، اس لیے کبھی فی بطون ہی ہے، کبھی فی بطون ہا آیا ہے۔ من بین فرزن، ابتدا ہے گوبر، گوبر بدبو دار، آگے خون سرخ، لیکن دودھ آتا ہے تو لبنن خالصن، لبنن، 1 کلو میں آدھا کلو پانی اللہ نہیں ڈالتا ہے، یہ آگے دکاندار ڈالتے ہیں، لبنن خالص، اور ملاوٹ کرنے والا فلیس منا، فرما میری امت سے نہیں ہے، چاہے مرچوں میں، چاہے گھی میں، چاہے چینی میں، چاہے دودھ میں، چاہے پتی میں، جی ملاوٹ کرے گا، فرما میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور ملاوٹ کرنے والا کبھی رزق کے لحاظ سے مطمئن اور سکون میں نہیں رہتا ہے۔ بہرحال یہ تو لبن خالصا، دودھ خالص، سائغا للشاربین، پینے والوں کے گلوں سے آسانی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا ترجمہ سنو، سائغا للشاربین، ادھر پینے والوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے جو پڑھا استاد مولانا نور محمد نور اللہ مرکز سے، آپ کی ان سے محبت بھی ہے نا، اور آپ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ میں نے جو استاد عبدالقدوس صاحب رحمہ اللہ سے سراجی پڑھی، میں نے استاد سلطان محمد صاحب مدظل علی سے پڑھا، ہوتا ہے نا، تو ہم نے بھی استادوں سے پڑھا اور استادوں نے حضرت شیخ سے پڑھا۔ ہمیں ناز ہے کہ ایک واسطہ ہے ہمارا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، سائغا للشاربین، ادھر پینے والوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور کھجوروں کے پھلوں کے نچوڑ سے، ایسے میں نہ کرنا ہے، اور انگوروں کے نچوڑ سے پکڑتے ہو تم، اس نچوڑ سے سکرن شراب، لفظی میں نے نشہ، ورزقن حسنا، اور رزق اچھا۔ ابھی تک شراب کی حرمت نہیں تھی، اس وقت کہا جا رہا تھا سکرن ورزقن حسنا، پھر جب حرام ہو گیا اب وہ حرام ہی حرام ہے۔ اب سمجھ لی بات؟ اب کیا ہے؟ یعنی رزق حسن آنا، کھجور کھاؤ، انگور کھاؤ، اس سے سکرا کیوں بناتے ہو؟ اس وقت ابھی حرام نہیں تھی نا شراب کی حرمت، اس لیے ایسے فرماتا تتخذون سکرم ورزقا حسنا، پھر فرمایا انما الخمر بولو نا، آگے کیا ہے؟ رجسم من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اب قریب بھی نہیں جانا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون واوحی ربک الی النخل، اس اوحا کا میں نا وہی نہیں، الہام ہے، واوحینا الی ام موسیٰ واوحا، اور تیرے رب نے الہام کیا، حکم کیا شہد کی مکھی کی طرف، ان مفسر ہے یہ کہ بنا تو بعض پہاڑوں سے گھر، اپنا گھر بنا لے، اور شہد کی مکھی جا رہی ہے۔ یہ جو ڈبوں میں گڑ رکھ کے مستانی شہد تیار ہوتا ہے، یہ وہ شہد نہیں ہے جو اصلی شہد ہے، اسی لیے کھا کے ڈکار بھی نہیں آتا ہے، یہ وہ شہد ہے جو اصلی چھوٹی مکھی کا شہد ہے۔ اور درختوں سے، اور اس سے کہ وہ چھت بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، جا دیکھو کدھر جا، من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اور شہزادے اور عرفان، یہ ڈرم بھرے ہوئے گڑ کے جو پڑے ہوتے ہیں نہ وہ من الجبال ہے، نہ من الشجر ہے، نہ مما یعرشون ہے، لہذا وہ اصل شہد نہیں ہے۔ وہ کوئی نکتہ سمجھے؟ یہ جو پٹھان بیٹھے ہوتے ہیں، آؤ بھائی 100 روپے کی یہ شیشی ہے،
یہ 500 روپے کی بوتل ہے، وہ 3000 کی آج ملتی ہے جو اصل ہوتی ہے۔ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون۔ پھر کھا تو ہر قسم کے پھل، تو ادھر جو ان پٹھانوں نے وہ لگائی ہوتی ہیں پیٹیاں، تو وہاں کون سے پھل ہے؟ وہاں تو بیر بھی نہیں ہے۔ اصل تو شہد وہ ہے نا کہ جا پھلوں سے کھا، یہ وہ شہد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہوا شہد ہوتا ہے۔ پس تو چل اپنے رب کے راستوں پہ، درالے تیرے تابع کی گئے۔ وہ سمجھے قرآن کا مقصد؟ شہد، اس کو شہد نہیں کہیں گے، اس کو شربت کہیں گے، جمع ہوا۔ فی شفاء للناس، جی نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے پینا، شراب میں نے مشروب شہد، اس مختلف ہوتے ہیں رنگ اس کے، سفید، زرد، سرخ، جیسے غذا۔ جس طرح عالم سارے قرآن پڑھتے ہیں لیکن مختلفاً الوان، مختلفاً ہے جی، پھر بولے کرو، دیکھے کرو، مختلفاً الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں۔ تو علماء بھی قرآن پڑھتے ہیں، رنگ مختلف ہیں، کوئی محقق بنا، متعظر بنا، مدقق بنا، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مناظر، جی صرف میں ماہر، نام میں ماہر، وراثت میں، منطق میں، یہ ساری چیزیں مختلفاً الوان۔ کسی نے توحید کو ڈٹ کے بیان کیا، کسی نے ختم نبوت کو بیان کیا، کسی نے شان صحابہ بیان کی، کسی نے کس کا رد کیا، کسی نے کس کا رد کیا، مختلفاً الوانہ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی۔ لیکن قرآن کے بارے میں فرما وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شاید سب کو شفا دے گا، قرآن مومنین کو دے گا۔ کافر اپنے آپ کو بیمار سمجھ کے قرآن پڑھیں سنیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، ثم یتوفاکم، پھر تمہاری روح قبض کرے گا، دوسروں کی کر رہا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض تم میں سے وہ ہے جو لوٹایا جاتا ہے، طاقت نہیں، جوانی نہیں، مضبوطی نہیں، ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے بعد جاننے کسی چیز کے، بعد جاننے شیعہ، لا یعلم نہ جائے کسی، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بڑا المیہ کے جیب خالی ہو جاتی ہے۔ پھر من یرد الی ارذل العمر، اس لیے میرے آقا نے پناہ مانگی ہے ناکارہ عمر سے، کہ جس میں انسان کسی کا محتاج ہو جائے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ ہماری جتنی مشکلات، ہماری جماعت کی مشکلات، پوری امت کی مشکلات اپنی رحمت کے ساتھ دور فرما دو۔ یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا برحمتک یا